سینٹ میں جو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، ہماری یکجہتی کا بہت بڑا سمبل ہے۔ اگرچہ اس ادارے کو ہم نے اتنا ذلیل و خوار کیا ہے صادق سنجرانی صاحب کی قیادت میں کہ ایوان بالا کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر انتخاب کے موقع پر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے اور کیمرے نکل آئے تھے، اور اگر کہیں اور کیمرے نکلتے ہیں تو واٹر گیٹ سکینڈل بن جاتا ہے، اور صدر نکسن جیسے صدر کو اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ واٹر گیٹ سکینڈل، یہاں پر 3 سینیٹر مل کر، جن میں مصدق ملک اور وہ ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت ہی نمایاں تھے، وہ نکالتے ہیں کیمرے رنگے ہاتھوں، اور وہ اس کے باوجود کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ ادارہ کہ آپ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو 63 آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 64 تھے سر؟ 64 تھے۔ اس کے بعد جب وہ تنہائی میں اکیلے میں بیلٹ پر مہر لگانے لگتے ہیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور صادق سنجرانی اپنی جگہ رہتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، یہی پرنسپل تھے نا، پی ایم ایل این تھے۔ اب ایک ہے کہ نوکری دیو پاوے کسی بھی شرطیں دیو، دیکھو بڑھیا تاتا لیو، نوکری دو چاہے کسی بھی شرط پہ دو، بس یہ آج کا نعرہ دونوں جماعتوں کا مشترکہ ہے۔ جمہوری اور عوامی جماعتیں ہیں دونوں۔ آپ نے مطلب شہید بے نظیر کی قربانی، شہید ذوالفقار بھٹو کی قربانی، نواز شریف صاحب کی قربانی تو ان کو یاد رکھنی چاہیے تھی۔ بے نظیر بھٹو کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، وہ بہت شفقت کرتی تھی میرے ساتھ، لیکن وہ میری والدہ نہیں تھی، بس میں یہیں اپنی زبان ختم کر رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو میرے نانا نہیں تھے، عوام کے لیے کھڑے تو بہرحال، اور ایک صاحب تو موجود ہیں، ان کو تو آپ کسی اور کو ذمہ دے ہی نہیں سکتے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میں نے نہیں لگایا تھا، نواز شریف کا نعرہ تھا، میرا نہیں تھا۔ وہ کھڑے ہیں نا، وہ بھول گئے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ بہرحال میں جو اصلی بات کرنا چاہتا ہوں میاں، وہ یہ ہے کہ یار اس ادارے کی ساکھ تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ ادارہ جو کہ علامت تھا، اب تو بحال ہو رہی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، تھوڑی سی مدد کر لیتے، تھوڑی سی محنت کر لیتے، تھوڑا انتظار کر لیتے۔ کیا مذائقہ تھا، ملاقات ہوئی نا علی امین گنڈا پور صاحب سے، شہباز شریف صاحب، ہاں ٹھیک ہے نا، ایک اور وفد چلا جاتا جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے، یعنی پرائم منسٹر۔ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، نا میری سینٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یار علی امین گنڈا پور صاحب سے کہتے کہ سر بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم عدالت میں جا کے دوبارہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، آئیے پارلیمان کی عزت و توقیر بحال کریں۔ سر آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور اپنے اصولی فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتے، اب تو یہ کہہ رہے ہیں، اور بہت ساری باتوں سے ہٹے ہیں نا۔ نہیں علی امین دیکھیں، پی ٹی آئی جہاں افطار پارٹی میں کی تھی، تسی کی تھی جتے گیا اب اس پہ آپ کا اپنا اچھا، بہرحال افطار پارٹی میں کوئی بلائے جانا چاہیے۔ ہاں صحیح گل ہے، ہاں تو ٹھیک ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اتمام حجت ہی صحیح یہ ہوتا کہ یہ تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ جاتی، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس، میں پہلے دن سے تمہیں یہاں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جواز موجود نہیں تھا کہ یار پنجاب میں جب جنرل سیٹوں کے الیکشن ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اے تیریاں تے اے میریاں، کیونکہ ہماری یہ تعداد ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور آپ پھر کنٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک یعنی ٹیکنوکریٹس کی سیٹ جس پہ وہ ڈاکٹر صاحبہ ہار گئیں، یاسمین راشد صاحبہ، ٹھیک ہے نا، سوال اٹھتا ہے اسی طرح آپ وفاق میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ گویا امپلیسٹلی آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وفاق کے الیکشن کمیشن نے جن خواتین اور اقلیتی اراکین کو گیزٹ کیا ہے انہیں حلف لینے کا حق ہے۔ باقی تمام اسمبلیوں میں ہے، سندھ میں بھی ان کی نمائندگی تھی، پنجاب میں بھی، وفاق میں خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ہمارا حق دیا جائے؟ حق لینا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی لو، پنجاب میں بھی لو، سندھ میں بھی لو۔ لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے اگر دیانتداری سے، خلوص سے ایک وفد چلا جاتا، اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی پھر سیاستدانوں نے عدالت کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ مسئلہ پارلیمان کا ہے، مسئلہ سیاست کا ہے، اور آپ جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں، انصاف کے لیے تو جانا چاہیے عدالتوں میں، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے۔
اس میں کوئی برائی نہیں یار پارلیمان کے معاملات میں آئین کے مطابق پارلیمان مداخلت کا اختیار ہی نہیں رکھتی، لیکن جب آپ زبردستی 5 سینیٹر تحریک انصاف کے اکٹھا ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی روکا جائے، میں آپ کی ساری باتیں منوان تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ یہ سینہ کو بھی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہی نصرت جاوید اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسی اسٹوڈیو میں یہ نہیں کہتا رہا ہم سب کو عدنان حیدر فروری میں الیکشن لازم اور ملزوم ہے، ناگزیر ہیں، نہیں ڈیلے ہو سکتے؟ میں پوچھتا تھا کیوں؟ آپ فرماتے تھے کہ سینٹ جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گا کیونکہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہو پائیں گے اگر 8 فروری کو جنرل، یہ آپ کہتے تھے؟ میں یہ کہتا تھا کہ ہر صورت میں آئین کے مطابق مارچ 2024 میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، سینٹ وفاق کی علامت ہے، اور سوائے ماشاء اللہ لگانے کے سینٹ کو غیر فعال رکھنے کا اور کوئی طریقہ ہی آپ کے اقبالی بیان کی ہم اپریشیٹ میں کرتا ہوں اس کو، پر سوال یہ ہے کہ آج اگر اس بیان کے بعد یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہو گئیں، عملی جامہ پہنا دیا گیا، تو آج بجائے اس کے کہ آپ تعریف کریں اور بتائیں کہ ہاں پاکستان میں ایوان بالا کو آج فعال کرنے جا رہے ہیں، وفاق کی علامت فعال ہو گئی، آپ اس کی تعریف کیجئے۔ یہ فعال پن جو ہے یہ اس کی ساکھ کو بحال نہیں کرتا۔ ساکھ کیسے بحال ہوگی؟ تنازع برقرار رہتا ہے، نہیں ہے تنازع، ایک آخری موقع تنازع ہے۔ چیئرمین سینٹ کل بن جائے گا بابا 11 سیٹیں خالی ہیں، اس کو کون سا خیبر پختونخوا سے سینٹ کے حصے میں دیکھو ایک ایوان بالا کی ایک تقدیس ہے۔ اگر ہم واقعی سچ مچ کی جمہوریت ہے، اسی لیے میں جمہوریت کے یہ چیمپئن بنی دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ یار یو شوڈ ہیو گون آؤٹ آف دا وے کہ علیمین گنڈا پور صاحب مہربانی کریں۔ سر ٹھیک ہے میں نے آپ کو افطار پارٹی پہ نہیں بلایا، ٹھیک ہے سر میں اتنا طاقتور نہیں ہوں جتنا آپ کو افطار پارٹی پہ بلانے والے تھے، سر میں ماتھڑجا وزیر اعظم ہوں، مہربانی تاڈی سر میں دیکھیں ویسے شہباز شریف بلائیں تو علیمین سب چلے جائیں گے، ان کی افطار پہ بھی چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں ان کے ہاں حاضر ہو جائیں۔ پشتون اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں، چلے جاتے۔ ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی سینئر ترین ایک تو بندے ہوتے کہ صاحب بہت ہو گئی، اب ہم کیا کریں، یہ قضیہ ہے، آپ عدالت میں گئے ہوئے چلتا رہے۔ فی الحال جن کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، جن خواتین کا، جن اقلیتوں کا، ان سے حلف لیجئے اور آپ اپنے بندے جتنے آپ کے بنتے ہیں الیکٹ کروا لیں، ان کے بعد ہمارے اس سے کون انکاری ہے؟ میں تو صرف فوکس ہے کہ ایوان بالا فعال ہو گیا۔ وہ یار فعال نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیسے نہیں ہوا؟ کہ وہ مکمل نہیں ہوگا، مکمل ہے، صرف 11 لوگوں نہیں ہے نا، ان کا الیکشن ہو جائے گا۔ یار یہ صرف نہیں ہے، دیکھو ہر صوبے کی نمائندگی ہے 23 نمائندوں پر مشتمل، ہر صوبے کی 23 23 ٹھیک ہے نا، 23 ہر صوبے سے ہوتے ہیں، 11 جو ہیں وہ نشستیں، ایک اہم ترین صوبہ وہ خالی 12 سینیٹر موجود ہیں، یعنی اس وقت خیبر پختونخوا کی تقریباً آدھی نمائندگی، یہ غلط بات ہے نا، کیونکہ سارا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر ہمارے ہر وفاقی عقائد کو آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک یونٹ کے طور پر پاکستان کی وحدت کی ایک عقائد سمجھتے ہوئے برابر کا حصہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے تو اس سے انکاری نہیں ہے نا، وہ 11 کو وانڈ تھوڑی دیتے ہیں کہ یہ پنجاب لے لے، سندھ کے پی کے نا انہی کے رہیں گے۔ اگر پاکستان کا ایوان آپ کہتے ہیں نا کہ سوائے مارشل لا کے کسی صورت غیر فعال نہیں ہو سکتا، تو اگر کل چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی کا نہیں انتخاب ہوتا تو وہ غیر فعال نہیں رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایوان بالا غیر فعال رہے کیونکہ نصرت صاحب جمہوریت کو لے کے جذباتی ہو جاتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں ہو رہا، آپ جذباتی ہو رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ہو رہا، میں نے یہ آپ کام چھوڑ دیا ہے جب سے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دی۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جب سے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ووٹ کو عزت نہیں دینی، میں نے اس دن سے سمجھ لیا، اور جس دن سے قائد عوام کی بنائی جماعت جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوا کرتے ہیں، انہوں نے کہا فیصل واڈا ساڈا، فیصل واڈا ساڈا ساڈا فیصل واڈا تاڈا بھی تے ساڈا بھی، اور فیصل واڈا سب تو ڈاڈا۔ اس کے بعد سے نصرت جاوید کی توبہ توبہ، میری کوئی جمہوریت سے دلچسپی نہیں۔
بس عمر کے آخری حصے میں ذلیل و رسوا ہو رہا کہ انشاءاللہ قبر کی طرف جاؤں گا کہ اے ملک جمہوریت لیلی بنیا. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 نمبریاں میں نہیں کر سکتا. دیکھیں اگر ووٹ دیا نا 8 فروری کو عوام نے تو بہرحال اس کا ریسپیکٹ, اس ووٹ کی ریسپیکٹ ہم تو کریں نا. کس کو دیا؟ جس کو مرضی دیا ہو نا, میں نے دیا, آپ نے دیا, اس کیمرہ مین عثمان نے دیا, جس نے دیا, we should respect that vote sir. ہاں تو میں کیا کر رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی رسپیکٹ کی خاطر کسی نہ کسی طرح ریزیومے دے کر وزیر اعظم بنے جناب شہباز شریف صاحب, ایک وفاق کی ساکھ رکھتے ہوئے, یعنی کہ باقاعدہ آصف صاحب سے بھی, یعنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی اس معاملے میں گفتگو ہو سکتی تھی. اچھا, آصف علی زرداری صاحب لوگوں کو انگیج کرنا جانتے ہیں بحیثیت صدر پاکستان, وہ بھی ایک وفاقی عہدہ ہے نا, یعنی پریزیڈنٹ کا. اچھا ایک بات, وہ ایک ٹیلی فون کر سکتے تھے. میں زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کہ علی امین صاحب میں حاضر ہو جاؤں. آگے چلے گئے آپ, زرداری صاحب کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا, سینیٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ آئی تھنک سینیٹر. چیئرمین سینٹ نہیں, چیئرمین کا تو کام ہے کہ وہ لینا, وہ آپ اگر آصف زرداری ہوں اور عدنان حیدر طاقتور ہو اور آپ سے کہے کہ کاکا سینیٹر بنانا ہی اپنا بندہ کہ چیئرمین سینٹ بنانا ہے, میں چیئرمین, اس صورت میں سینیٹر میں یعنی چیئرمین ہی اپنا بناؤں. تو یہی فیصلہ زرداری صاحب نے کیا, عقل مندانہ فیصلہ کیا. زرداری صاحب کی جو پریگمیٹزم, آپ نے تانے دینا بند کریں نا, فیصل واڈا سب تو ڈاٹا. میں کسی کو کوئی تانے نہیں دے رہا, میں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا, یہ وہ ہے. میری ساری عمر کو بے ثمر رس نے کیا یہ جو جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں. عمر میری تھی مگر اس کو بسر انہوں نے کیا. میں اس لیے بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ساکھ بحال کرو. ہاں باقی دوسری بات ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ تو اپنی طرف سے بنا چکے تھے کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ طے کرنے. اگر فیصل واڈا سینیٹر نہ بنتے تو کاکڑ صاحب چیئرمین سینٹ ہوتے. میں آج بھی سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے جس دن انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی. السلام علیکم. کوئی ڈائریکٹ الیکشن میں جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ کر دوبارہ سینیٹر منتخب نہیں ہوتا. ٹھیک آپ کی بات, ایک لمبی ایکسرسائز سے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بھائی وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہی نہ لڑتے. اب اتنے مشکل الیکشن کے بعد وہ اگر ہاؤس میں آتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, اس ساری اور اس کے لیے بساط بچی ہے, یہ ساری بساط, یہ سجنا محفل اساں یوسف رضا گیلانی نو چیئرمین بنان لی سجائیے. یہ تو ہو گیا نا, As simple. I admit that. And for an understandable reason. I'm asking something else. یہ جو ساری بساط بچھائی گئی ہے, سی ایم بلوچستان سے لے کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی تک, انشاءاللہ کل بننا نہیں, وہ باقی جیتا طاقتور کے سیاست تھا. کم از کم چیئرمین سینٹ کی حد تک دیکھو نا, ساری بساط کی بات ہو رہی ہے. ساری بساط میں سے یہ ہے نا, او یار ایک مورا مروایا فیلا دیتا ہے, وہ دے دیا جی, لو جی تاڑا بھگٹی ہو گیا, سرفراز بھگٹی. لیکن سینٹ چیئرمین میرا ہوئے گا اگر سیاست کو سیاست کی طرح گیم ایز اے گیم سٹڈی کرنا. شطرنج میں زرداری صاحب کا رخ مرا کہ شاہ مرا نہ جی نا, پیادہ مرا, ایک پیادہ مروا کے, ایک پیادہ مروا کے تو وہ یعنی کہ انہوں نے دوسرے اپنا شاہ رخ. بابا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, سینٹ کا چیئرمین کچھ حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ آفس ہو جاتا ہے. دیکھیے صدر جب ملک میں نہ ہو تو کون جاتا ہے وہاں, چیئرمین سینٹ. اگر ویسے صدر جب آپ کو پتا ہے کہ صدر اگر چھٹی بھی لے سکتا ہے اس کے بعد اختیار, تب کون ہوتا ہے؟ اگین چیئرمین سینٹ. خدا نہ خواستہ استعفیٰ دے دے, اگین نئے صدر کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ. اور اللہ معاف کرے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر, سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی میں چیئرمین سینٹ. تو چیئرمین سینٹ یہ ایک بات طے تھی, اگر پیپلز پارٹی نے صدارت کا عہدہ لیا ہے تو وہ چیئرمین سینٹ بھی اپنا بنائیں گے. اس کے لیے اگر وقتی طور پر فیصل واڈا کو بھی اپنا بنانا پڑتا ہے تو بنا لو. وقتی طور پر نہیں بھائی, 6 سال کا سینٹ نہیں, وہ شامل تو نہیں ہوئے نا پیپلز پارٹی میں, اتنا بڑا فرق ہے.
فیصل باٹا صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. یہ تو محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ان کمینوں سے بلند تر ہوتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ایسی یہ 2% کی سیاسی جماعتوں میں جانے کی. یہی تو ایلیویٹڈ حضرات ہوتے ہیں. برہمن جو ہیں سیاست ہمارے کے برہمن نہیں، یہ طاقت کے برہمن ہیں، یہ پار گیم کے برہمن ہیں. آپ نے کہا جیسے بادشاہ کو شہ مات دی جاتی ہے، مارا نہیں جاتا ہے. ہوتا ہے نا بہادر شطرنج کی سے گیم ظفر میں. بنا دیا. وہ نہیں یار، شطرنج کی گیم میں شہ ٹھیک ہے ہمارا نہیں چیک میٹ. ہاں چیک میٹ ٹھیک ہے. تو بادشاہ چیک میٹ ہوتے ہیں. تو یہ فیصل بہادر سے باٹا ظفر ہو بھی ویسے گئے. چیک میٹ ہی ہوا. نہیں وہ بیچارہ خیل دو خیر ان کے ارے ساتھ نون جو پہنچا ہوا مارا نہ گیا. بہرحال لیکن چیک میٹ وہی ہوا نا. اچھا ٹائم میں صرف یہ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہتر ہوتا، میں دوبارہ آپ کے ساتھ بضد ہوں کہ بہتر ہوتا کہ کل، اور ایک اور واقعہ آخری میں تمہیں چلتے چلتے تمہیں بریک لینے کی ضد ہے. بریک لینے کہ یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کل اجلاس بھی ہونا ہے تو ڈار صاحب ٹیکنیکلی آج تو سینیٹر نہیں ہیں. نہیں ہے. وہ کیوں یعنی اس اجلاس کو چیئر کریں جس میں دوسرے لوگوں کے اوتھ لینے ہیں؟ جب بھی ان سے بھی تو کوئی اوتھ لے گا نا پہلے. تو جب نہیں ہے کوئی کسی نے تو پریزائڈ کرنا ہے. سینئر ترین کوئی ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا. وہی سینئر ترین ہے نا سر. ابھی جو ہاؤس ہے وہی ہیں واحد. اور عزت احترام ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یار اس کے لیے باقاعدہ رولز انووک کر کے 29 مارچ کو پہلے کہا گیا کہ جب اجلاس کا اس وقت جب تک انتخاب نہیں ہوتا تو ڈار صاحب ہوں گے. کیوں بھائی یہ کیا مثلاً کہ دل نوازیاں ہی نہیں جا رہی. یار میں خود بھی میں ان سے بہت عزت کروں، کبھی ان کو نکال دیں کبھی نکال دیں، یہ کیا مسئلہ ہے. چلیں جی جو مرضی پریزائڈ کرے. کل میری تو دعا ہے کہ ایوان بالا جو ہے سینٹ وفاق کی علامت وہ فعال ہونے جا رہا ہے. اور میری خواہش صرف اتنی تھی کہ کاش کہ یہ مکمل. ابھی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ 11 سینیٹر انہی کے رہیں گے نا سر. کے پی کے جیسی بلوچستان دا چوک لگ کے انہوں نے دے دینا. سو لیٹ ہو سکتا ہے اور وہ علی بن گھنٹا پور صاحب کا اصولی فیصلہ ہے اور وہ اصولی فیصلے پہ ڈٹے رہیں گے مرتے دم تک. ان کا عزم ہے. اب دیکھیں ان کا عزم بتا رہا ہوں میں. یہ تھوڑی پھر 11 کیسے فل ہوں گی سیٹیں یار ہو سکتا ہے انہوں نے گل منی جائے. ایک بریک لے لیں.